رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ کبھی تسبیح کے دانوں پر غور کریں تو ہم ہر آنے والے دانے کو نیچے گراتے ہیں اور گرنے والا ہر دانہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری بخشش کے لیے ایک نقش چھوڑ دیتا ہے، اور وہی دانہ اگلے چکر میں پھر سے آگے ہوتا ہے۔ تو سنو، اگر گر گئے ہو تو مت فکر کرو، کوشش کرتے رہو، گزرتے رہو، گرتے رہو، ہار نہیں مانو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، قبول بھی کرے گا، معجزے بھی دکھائے گا، اور تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھول گیا تھا۔ اللہ کے حضور ایک محبت کا سجدہ ادا کر لیجئے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدوں میں بھی سکون ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، مگر پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول لیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہو گئے ہیں تو جان لیجئے کہ یوسف علیہ السلام اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ساری بات طلب کی ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تو درد بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، اور آنسوؤں کے راستے بہتا رہتا ہے، اور انسان خود بخود سجدے میں گر پڑتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور خدا نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا، تو اس کے سامنے جھک وہ تیرے سامنے دنیا کو جھکا دے گا۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں رب دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ بندہ بھلے ہی اپنے رب کو بھول جائے، مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھول جانے کے بعد کیوں آئے ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی ایسا پتا نہیں جس کا اسے علم نہیں، اور پھر بندے کی آنکھ سے وہ آنسو جو ٹپک جاتا ہے، وہ درد جس نے اسے بے کل کر دیا ہے، کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب کو اس کی خبر نہیں۔ اطمینان رکھیں، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ سورہ یوسف اس کی مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں ملتی، وہ صدیوں میں تمہارا مقدر لکھی جاتی ہیں۔ تو پھر پریشانیوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ہی ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو ہاتھ پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے خرید لیں۔ توبہ روح کا غسل ہوتی ہے، جتنی بار بھی کیا جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رب جو رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، تو وہ رب انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اللہ اس وقت بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے جب انسان کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کبھی تنگ دل ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب کون ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ جب مایوس ہو جاؤ، سارے تعلق مٹ جائیں، تو لوٹ آؤ میری طرف، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق مکمل فرما دی تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو اس کے پاس موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔